آج ہم سنیں گے چند باتیں قرآن و سنت کی روشنی میں انشاءاللہ غریب، مسکین اور فقراء کے تعلق سے، ان کے کیا حقوق ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حکیم ہے، اللہ تعالیٰ حکمت والا ہے، اور اللہ کے جتنے اسماء و صفات ہیں ساتھیوں سب کمال درجے پر ہیں، یعنی کوئی اس میں نقص کمی نہیں ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی حکمت کو کوئی آدمی چیلنج ہی نہیں کر سکتا، یعنی اللہ تعالیٰ کا ہر کام جو ہے یہ حکمت سے بھرا ہوتا ہے۔ لہٰذا ان تمام حکمتوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس دنیا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لوگوں کو بھیجا تو لوگوں کو یکساں نہیں بنایا، یعنی ایک سا نہیں بنایا۔ کچھ کو غریب، کچھ کو امیر، کچھ کو ضرورت مند، حاجت مند، کسی کو دینے والا بنایا۔ قوت اور صلاحیت کے اعتبار سے بھی، طاقت کے اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو مختلف بنایا ہے۔ کوئی بہت طاقتور ہے، کوئی کمزور ہے۔ ایسا کیوں ہوا ہے؟ بعض دیکھیں میڈیا میں بھی یہ سوال کیا جاتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے، معاذ اللہ، یہ میڈیا والے سوال کرتے ہیں، تو پھر کتنے لوگ بھوک سے مرتے ہیں، کتنے لوگوں کے پاس مال کی قلت ہے، ایسا کیوں؟ لوگ پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں۔ تو ہم کو یہ سمجھنا ہے کہ سب اللہ کی حکمت ہے، کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ سب کو ایک سا بنا دیتا، مثلا سب کو امیر بنا دیتا، تو پھر کون کس کا کام کرتا؟ کسی کو ضرورت ہی نہیں پڑتی، سب کے پاس پیسے ہوتے ہیں، کون کس کا کام کرتا؟ دنیا بالکل بے رنگ ہو جاتی، سب ایک سا ہے، کسی کو کسی کی ضرورت نہیں۔ یہ جو چھوٹے موٹے کام ہیں، کوئی بھی کام اٹھائیں آپ، چاہے الیکٹرک کا کام ہو، کارپینٹری کا کام ہو، یہ دنیا میں کوئی سا بھی کام ہو، کون کرتا، کیسے ہوگا؟ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کی یہ حکمت ہے ساتھ۔ اللہ نے کسی کو بے حساب دولت دیا ہے، کسی کو اللہ نے دولت سے محروم رکھا ہے۔ محروم مطلب ایسا نہیں کہ اس کے پاس دولت نہیں ہے، کم ہے۔ یاد رکھیے یہ دونوں لوگ، دولت والے بھی، جن کے پاس مال ہے، متاع ہے، اور جن کے پاس دولت نہیں ہے، ان کا گزر بسر ہو رہا ہے، دونوں اللہ کے ٹیسٹ میں ہیں، دونوں پر امتحان چل رہا ہے۔ کیسا امتحان چل رہا ہے؟ اللہ نے جس کو مال و دولت دیا تو یہ تو اللہ کی عطا ہے، دولت ایک فضل ہے، مال ایک فضل ہے اللہ کا۔ اللہ تعالیٰ چیک کرتا ہے کہ یہ قارون کے جیسا تو نہیں ہو گیا جو کہتا تھا کہ سب میری دماغ ہے، میری کمائی ہے، میرے عقل سے یہ سب چیز کیا ہوا ہے۔ نہیں، سب اللہ کا دیا ہوا ہے۔ کہیں یہ گمراہ تو نہیں ہو گیا؟ کیونکہ آپ دیکھیے گا اکثر جب لوگوں کے پاس مال آتا ہے، دولت آتا ہے، تو بہت ساری چیزیں بدل جاتی ہیں، اس کے پرانے دوست بدل جاتے ہیں، چال ڈھال بدل جاتا ہے، بات کا لب و لہجہ بدل جاتا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہو رہا؟ وہ ٹیسٹ میں ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ اس نے اس مال کی چاہت میں اب حرام راستے کو اختیار کر لیا؟ انویسٹمنٹ اگر کر رہا ہے تو حرام میں کر رہا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ مال جو میں نے اس کو عطا کیا، اس کی حرص اس میں اتنا بڑھ گیا وہ کہ اللہ کی عبادت سے غافل ہو گیا؟ کہیں ایسا تو نہیں؟ اور اکثر ایسا ہوتا ہے، آپ اکثر دیکھیں گے ایسا۔ تو دیکھیں کتنی بڑی آزمائش میں ہے یہ آدمی۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اس نے غریبوں کا، مسکینوں کا مال کھا لیا ہے، ان کے ناحق مال کو کھا کر کے، یا عام زبان میں کہوں تو ان کی جسموں پر چڑھ کر کے وہ امیر بنا ہے، اور اکثر لوگ ایسا کرتے ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ کسی کے مال زمین کو ہڑپا اس نے، اور دیکھیے آج ہم دیکھتے ہیں کتنے لوگ ایک زمین پر 3 4 رجسٹری کر دیا کرتے ہیں، اور بالکل آرام سے مال لے کر کے بیٹھا ہے۔ تو یہ مختلف طریقے سے یہ آدمی کیا ہے؟ امتحان میں ہے، ٹیسٹ میں ہے۔ ایک غریب آدمی وہ کیسا ٹیسٹ میں ہے؟ وہ اس امتحان میں ہے کہ اللہ نے اس کو مال و دولت کم دیا ہے، صبر کرتا ہے کہ نہیں، اس پر قناعت اختیار رکھتا ہے کہ نہیں، اللہ کی تقسیم پر راضی ہے یا نہیں، یہ اس کے لیے ٹیسٹ ہے۔ اب ہماری پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیے، پیدا ہوئے باپ کا سایہ سر پہ نہیں، یتیم مکہ، یتیم تھے، یہاں باپ کا سایہ سر پہ نہیں تھا۔ کچھ دن گزرے، ماں گزر گئی، پوری زندگی دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کر کے آزمائشوں میں گزری ہے۔ پوری زندگی اٹھا کے دیکھیے، قلتوں میں نبی کی زندگی گزری ہے، مسکین کی حالت میں نبی نے اپنی زندگی کو گزارا ہے۔ ساتھ
شب ابی طالب کا 3 سال کا وہ دور بھی یاد کریے جب کھانے پینے کو کچھ نہیں، مکہ والوں نے بوائکاٹ کر دیا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آل نے 3 دن پیٹ بھر کے کھانا ہی نہیں کھایا ہے، کوئی ایسا دن ہی نہیں گزرا ہے 3 دن کی زندگی میں، یہاں تک کہ آپ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ نبی کی زندگی اٹھا کر کے دیکھیے نا، 9 گھر ہیں آپ کی، 9 بیویاں ہیں ایک وقت میں، کسی کے یہاں کچھ نہیں۔ خود حضرت عائشہ کہتی ہیں رضی اللہ عنہا کہ 2 مہینے گزر جاتے ہیں، 2 مہینے گزر جاتے ہیں اور نبی کے گھر میں چولہا تک نہیں جلتا۔ بتلائیے کتنی بڑی بات ہے، جو اگر نبی چاہیں تو احد پہاڑ جو ہے سونا بن جائے، لیکن آپ نے ایسا 2 مہینے چولہا نہیں جلتا۔ کوئی دنیا میں آج ہمارا ایسا کوئی بھائی ہے تو بتائیے، 2 مہینے۔ کسی پوچھنے والے نے پوچھا پھر گزارا کیسے ہوتا؟ کہا 2 کالی چیزوں پر، کیا؟ ایک پانی، دوسرا خجور۔ حتیٰ کہ جس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دھرتی سے رخصت ہو رہے ہیں، دنیا سے آپ جا رہے ہیں جس دن، اس دن مائی عائشہ کہتی ہیں رضی اللہ عنہا کہ نبی کے گھر میں لیمپ جلانے کے لیے تیل بھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، کیسی زندگی ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ چٹائی پر لیٹتے ہیں، چٹائی پر سوتے ہیں، آپ امام الانبیاء ہیں، آپ اللہ کے محبوب ہیں، آپ اللہ کے حبیب ہیں، آپ چٹائی پر آپ سوتے ہیں اور نشانات پڑے ہوئے ہیں آپ کے بازوؤں پر۔ ساتھی عمر ابن خطاب آ کر کے دیکھتے ہیں تو آپ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے ہیں، کیوں؟ دنیا کا سرتاج ہے کون؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس حالت میں ہیں آپ۔ خود عمر کا حال کیا ہے؟ صحابی کہتے ہیں، حضرت انس کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا امیر المومنین عمر کو رضی اللہ عنہ کہ ان کے 2 کاندھے کے بیچ میں 3 پیون لگے ہوئے ہیں، کپڑے کا یہ حال ہے امیر المومنین عمر کا رضی اللہ عنہ، یعنی خود بالکل خاصہ حالت میں رہنے والے۔ اگر عمر کسی کو دیکھ کے رو دیں تو سوچیے وہ آدمی کتنے خاصہ حالت میں، سوچیے اس بات۔ عمر کہہ رہے اللہ کے رسول آپ اگر اجازت دیں تو ہم آپ کے لیے تکیہ مسند سب لگا دیں۔ یہ کیسر اور کسرا کے بادشاہ کو دیکھیے کتنے آرام کی زندگی کو گزارتے ہیں، نبی نے کیا کہا؟ عمر تمہیں یہ پسند نہیں کہ ان کے لیے دنیا میں ساری چیزیں، ہمارے لیے آخرت میں اللہ تعالیٰ عطا کرے اجر؟ اللہ اکبر۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں ساتھیوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن حدیث میں غریب، مسکین اور فقراء کی بہت ساری فضیلتیں آئی ہیں۔ اس سے بڑی فضیلت کی بات کیا ہوگی ہم غریبوں کے لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ دعا کی، اے اللہ جب تک مجھے زندہ رکھ، مسکینی کی حالت میں زندہ رکھ۔ مسکین کہتے ہیں، فقراء کہتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ فقراء اس انسان کو کہتے ہیں جس کے پاس گزر و بسر کے لیے مال کی بہت قلت ہو، ناکافی مال ہو، اور اس کو اگر کچھ دیا بھی جاتا ہے تو بالکل وہ ناکافی ہو۔ مسکین یہ فقراء سے تھوڑا بہتر حالت میں ہوتے ہیں، یعنی ان کے پاس مال تو ہوتا ہے لیکن بہت کم ہوتا ہے، قلیل ہوتا ہے، گزر و بسر کیسے کیسے کر کے چل جاتا ہے۔ اللہ کے رسول دعا کریں صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ جب تک مجھے زندہ رکھ، مسکینی کی حالت میں زندہ رکھ۔ اللہ مجھے مسکینوں کے ساتھ اٹھا، مجھے موت بھی اللہ دینا تو مسکین والی حالت میں موت دینا۔ دیکھیے اس حالت میں موت لے لیں اور قیامت کے دن مجھے مسکینوں کے ساتھ، تو کتنی بڑی بات ہے۔ سوچیں آپ چاہتے تو یہ کہہ سکتے تھے اللہ مجھے مالدار بنا دے، مالداروں کے ساتھ رکھ، اور قیامت کے دن مالداروں کے ساتھ مجھے اٹھانا نہیں۔ کیوں؟ اللہ کے رسول کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اطلعت فی الجنت، میں نے جنت میں جھانکا، فرأیت اکثر اہلی الفقراء، تو میں نے جنت میں کیا دیکھا کہ جنت میں اکثر لوگ کون ہیں؟ امیر نہیں ہیں، غریب ہیں۔ اللہ اکبر، اکثر لوگ جنت میں غریب ہیں۔ وطلعت فی النار، اور میں نے پھر جہنم میں جھانکا، کیا دیکھا میں نے؟ فرأیت اکثر اہلھا النساء، تو میں نے دیکھا کہ جہنم میں کثیر تعداد عورتوں کی ہے، یعنی جنت میں کثیر تعداد کس کی ہے؟ غریبوں کی، مسکینوں کی ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں یدخل الفقراء الجنت، فقراء یعنی غریب، مسکین، یہ جنت میں جائیں گے قبل الاغنیاء، امیروں سے پہلے۔ کتنے سال پہلے؟ ب500 عام، 500 سال پہلے غریب جو ہے یہ امیروں سے پہلے جنت میں چلے جائیں گے۔ آپ سوچئے جہاں قیامت کا ایک دن 1000 سال کے برابر ہوگا، نفسا نفسی کا حالت ہوگا،
ہر انسان پریشان ہوگا، ہش بش ہوگا ساتھیوں، سورج سوا نیزے اوپر ہوگا، لوگ بالکل چترائے ہوئے ہوں گے اس دن۔ اس مشکل کی گھڑیوں میں ساتھیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ایک غریب آدمی امیر سے 500 سال پہلے جنت میں جائے گا۔ کیوں جائے گا 500 سال پہلے؟ ترمذی کی حدیث نمبر 2416، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت من عند ربہ حتی یسأل عن خمس، قیامت کے دن ابن آدم یعنی انسانوں کے قدم ہلیں گے نہیں، وہ اپنے جگہ پر کھڑا رہے گا، 1 انچ کوئی ہل نہیں سکتا ہے جب تک 5 سوالوں کے جواب نہ دے دے۔ پہلا سوال ان عمر فیما افنا، عمر کدھر بتایا، وشبابہ فیما ابلا، وان شبابہ فیما ابلا، جوانی کدھر بتائی، ومالہ من این اکتسبہ، مال کیسے کمایا ہے تم نے، وفیما انفقہ، اور خرچ کہاں کیا۔ اللہ پوچھ رہی یہ بات، مال کیسے کمایا، غریب کا حق مار کے کمایا، غریبوں کے سینے پہ چڑھ کر کے گیا، ان کے مال کو تو نے رکھ لیا، کسی کا قرض لیا واپس نہیں کیا، کس طریقے سے امیر دنیا میں بنا تھا، سود کی گاڑیوں پہ چلتا تھا، سود کے گھروں میں رہتا تھا، اس طریقے سے امیر بنا تھا، تو ثواب جواب دے آج۔ وَمَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ، کہاں سے کمایا ہے تو نے مال، کیسا دنیا میں تو امیر بنا، وَفِيمَ أَنْفَقَهُ، کہاں خرچ کیا، عیاشیوں میں تو خرچ نہیں کیا، گھوس لے کر کے تو خرچ نہیں کیا، میں نے تجھ کو مال دیا تھا دنیا میں کس لیے کہ یہ غریب مسکین فقراء کے حقوق کو ادا کر، مال تیرا کمایا ہوا نہیں تھا۔ راتوں رات لوگ پلٹ جاتے ہیں، راتوں رات لوگوں کا اللہ تعالیٰ بزنس کو بند کر دیتا ہے ساتھیوں، بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا گیا ہے دنیا میں، قرآن حدیث میں بھی ایسے واقعات آپ کو ملیں گے۔ کیسے کمایا، یہ سوال جواب تو چل رہے ہوں گے اس کے ساتھ، تو بیچارہ مسکین تو قیامت کے دن وہ ہوگا نا جو اللہ کے سامنے یہ سارے مال کا حساب دیتا رہے گا۔ دنیا میں آج لوگ کیا کچھ نہیں کر رہے، دیکھیے میرے بھائیوں، کسی کا پیسہ لیا ہے واپس کرو، کسی کا حق مارا ہے واپس کر دو، اس دن نہ دینار کام آئے گا نہ درہم کام آئے گا، اس دن ایک ہی چیز ہوگی ساتھیوں، تمہارے پاس جو نیک اعمال ہوں گے اٹھا کے اس کو دے دیا جائے گا جس کا تم نے حق مارا ہے، اور اس کے گناہ اٹھا کر کے تم کو دے دیں گے۔ اسی لیے تو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا اکثر لوگ جو جہنم میں کل قیامت کے دن جائیں گے نا، وہ اپنے گناہوں کی وجہ سے نہیں بلکہ دوسرے کے گناہ ان پر ڈال دیے جائیں گے۔ کیوں؟ اس کا حق مارا تھا۔ ایسی امیر نہیں بننا، ایسی گاڑیوں پہ مت گھومنا، ایسی شان و شوکت کی زندگی کبھی نہیں چاہیے۔ کیسی شان و شوکت کی زندگی، مال تو بہت ہے، صاحب بڑی بڑی گاڑیوں میں گھومتے ہیں لیکن نیند نہیں آتی ہے، نیند کی گولی بھی کھاتے ہیں تو نیند نہیں آتی ہے، موبائل بجتا ہے تو ڈر جاتے ہیں صاحب، کیوں؟ پتہ نہیں کس مانگنے والے کا فون ہے، گھر پہ لوگ تقاضا کے لیے آتے ہیں۔ ایسی زندگی نہیں چاہیے بھائی، یہ امیری نہیں صحیح، یہ فقیری سے بہتر ہے ساتھ میرے بھائی، فقیری سے بہتر ہے۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں جانتے ہو لوگوں، جنت اور جہنم آپس میں تکرار کر رہی ہے، بحث کر رہی ہے۔ کیا بحث کر رہی ہے؟ جہنم کہہ رہی ہے میرے اندر تو گھمنڈی اور متکبر قسم کے لوگ ہیں، دنیا میں بڑے پروٹوکولز لے کے گھومتے تھے بھائی یہ لوگ دنیا میں، میرے اندر آج ویسے لوگ آئے ہیں۔ اور جنت کہہ رہی ہے میرے اندر تو غریب فقیر اور مسکین قسم کے لوگ زیادہ ہیں اللہ۔ اور ایک بات اور پتہ چلی ساتھیوں، امہات المومنین کی زندگی کو دیکھیے، نبی کی بیویوں کو گھر میں کچھ نہیں ہے، 2 مہینے چولہے نہیں جل رہے، یعنی آج ہمارے بہنوں کے لیے بھی بہت بڑا سبق ہے ساتھ۔ سلف کی بیویاں عورتیں کیسی ہوا کرتی تھی، کیسی ہوا کرتی تھی۔ آج ایک شوہر غلط راہ پہ کیوں جا رہا پتہ ہے، بیچارہ دن بھر کھٹتا ہے، گھر سے نکلتا ہے، صبح رات کو گھر آتا ہے، واپس آتا ہے، وہ جانتا ہے، اس کا دل جانتا ہے کیسا کر کے کما رہا ہے۔ آج اس مہنگائی کے دور میں جہاں پر بزنس کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، وہاں پر آج ہماری بہنیں ڈیمانڈز رکھیں گی، ہم کو یہ ہونا یہ ہونا یہ ہونا، دوسروں کا دیکھ کر کے تو شوہر مجبوری میں غلط راہ پہ جاتا ہے۔ ساتھ آپ کو یہ درس لینا ہے، آپ کو بننا ہے سلف کی عورتوں کی جیسا، جو کیا کہا کرتی تھی جب اپنے شوہر کو رخصت کرتی تھی تو کیا کہتی تھی؟ کہتی تھی سنو کمانے جا رہے ہو، یاد رکھو ہم دنیا کی بھوک کو برداشت کر لیں گے، ہماری پیٹ بھوک کی گرمی کو برداشت کر لے گی، واللہ
حرام کما کے نہیں لانا. کیوں؟ حرام کا لقمہ اگر ہمارے پیٹ کے اندر جائے گا تو میں اور میرے بچے کل قیامت کے دن جہنم کی آگ کو برداشت نہیں کر سکیں گے. عورتوں کو بھی سوچنا چاہیے. صحابہ کی دیکھیے اللہ کے رسول کیا کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا مسند احمد کی حدیث ہے, آپ نے یہ حدیث قدسی, آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کہتا ہے ابن آدم دو چیزوں کو ناپسند کرتا ہے, بلکہ جبکہ وہ دو چیزیں اس کے لیے بہت بہتر ہیں. وہ کیا دو چیزیں ہیں؟ نمبر ایک موت. کوئی مرنا نہیں چاہتا آج. کیوں؟ زندگی سے بہت محبت ہے. آج اکثر لوگ بھول گئے ہیں کہ مرنا ہے. جنازہ ہم دیکھتے ہیں, جنازہ پڑھتے ہیں, اٹھاتے ہیں, قبرستان دفناتے بھی ہیں, لیکن آج قبرستان کا بھی ماحول دیکھیے. ہم قبرستان میں بھی ہنس رہے ہوتے ہیں, ٹھیٹا بازی چل رہی ہوتی ہے, دنیا کی گفتگو چل رہی ہوتی ہے. یہ تو حال ہے جب آج ہم بھول گئے کہ مرنا ہے. جو بھول جائے گا کہ مرنا ہے اور حساب دینا ہے, وہی تو لوگوں کے حق کو مارے گا. وہی تو اس کی ٹوپی اس کی ٹوپی اس کے سر کرے گا. وہی تو اس کو چونا لگاتا رہے گا دنیا بھر. کیوں؟ اس کو تو مرنا ہی نہیں ہے. وہ بھول گیا کہ مجھے مرنا ہے. وہ بھول گیا ہے کہ اللہ کی عدالت میں کل صبح قیامت کے دن پیشی ہونی ہے. بھول گیا ہے وہ. موت بہتر ہے ابن آدم کے لیے. کیوں؟ زندہ رہا فتنوں میں پڑ جائے گا. موت فتنے سے بہتر ہے. ناپسند کرتا ہے ابن آدم, لیکن نیک مومن پسند کرتا ہے موت. کیوں؟ موت ہوگی تو نہ اللہ سے ملاقات ہوگی. موت ہوگی تو نہ اس دنیا کی جھنجھٹوں سے نکلیں گے. دنیا میں مومن کے لیے سکون نہیں ہے. ایک پریشانی جائے گی, دوسری دستک دے گی. ایسا کبھی ہوگا نا کہ پریشانیاں ول بی ان کیو. کیوں مطلب لائن میں لگی ہوئی, ایک یا دوسرا دوسرا تیسرا. یہ انسان کے ساتھ لگتا رہے گا جب تک موت نہ آ جائے. نیک رہے مر گئے. بہت لوگ کیا بولتے ہیں موت کے بعد تو مولوی صاحب اور آزمائش ہے. ارے اس لیے کہ دنیا تو نے غلط طریقے سے جیا ہے. اصل راحت, اصل سکون موت کے بعد ہے. بالکل نئی نویلی دلہن کے تلے سلا دیے جاؤ گے اور جنت کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا دے گا. آپ سو جا. کیوں؟ ساری جھنجھٹوں سے تجھ کو نجات مل گئی. موت بہتر ہے ابن آدم کے لیے. اور دوسرا آپ نے فرمایا ابن آدم ناپسند کرتا ہے کیا؟ مال کی قلت. مال کی کمی اس کو پسند نہیں ہے. مال چاہیے, مال چاہیے, چاہے جیسے بھی آ جائے. آج تو ہمارا یہی حال ہو گیا. مال کی قلت ابن آدم کو ناپسند ہے, جبکہ مال کی قلت کل قیامت کے دن اس کے حساب و کتاب کو ہلکا رکھے گی. مال کم ہوگا, حساب ہلکا ہوگا. اللہ کو کبیرہ. اس لیے میرے بھائیو, اللہ نے اس کو مال کم دے رکھا ہے. خوش ہو جائیے, خوش ہو جائیے. کل قیامت کے دن حساب و کتاب ہلکا ہوگا. کون نہیں چاہے گا ایسا؟ مسجد نبوی میں ایک عورت ہے, جھاڑو لگاتی تھی, انتقال کر گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دن بعد صحابہ سے پوچھ رہے ہیں. کیا پوچھ رہے ہیں؟ وہ جو عورت لگاتی تھی جھاڑو دکھ نہیں رہی آج کل, کدھر ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول وہ تو انتقال کر گئی کچھ دن پہلے, ہم نے اس کی جنازہ پڑھی اور دفنا دیا. اس کا مطلب نبی پوچھ رہے ہیں وہ عورت کدھر ہے, صحابہ کہہ رہے ہیں وہ انتقال کر گئی. مطلب نبی کو غیب کا علم نہیں ہے. اور قرآن کیا کہتے ہیں؟ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ غَيْبَ إِلَّا اللَّهُ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے, لیکن نبی سے کہلوایا جا رہا ہے, آپ کہیے کہ زمین آسمان میں غیب کا علم کسی کو نہیں سوائے اللہ کے. نبی کا پوچھنا صحابہ سے وہ عورت کدھر ہے, اور صحابہ کا بتانا انتقال کر گئی. تو نبی نے کہا تم نے بتایا کیوں نہیں؟ صحابہ کہتے اللہ کے رسول کوئی بہت نامور عورت تو نہیں تھی, یا کوئی بہت اونچے خاندان کی تو نہیں تھی, کوئی امپورٹنٹ پرسنالٹی تو نہیں تھی کہ ہم آپ کو بتلاتے, خبر دیتے بھائی اللہ کے رسول فلاں انتقال کر. دیکھیے دنیا میں, سوسائٹی میں اس عورت کی کوئی قدر نہیں ہوگی. جھاڑو لگاتی تھی مسجد میں, غریب تھی نا, لیکن نبی کو کتنی قدر ہے اس عورت کی. نبی پوچھ رہے ہیں کہاں ہے؟ پھر آپ نے بتایا اس کی قبر مجھے بتلاؤ. آپ اس کی قبر پر گئے اور جا کر کے آپ نے اس کی نماز جنازہ وہاں پر ادا کی, ہے نا. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسکینوں کی کتنی فکر ہے. سر دنیا میں کوئی قدر و قیمت ہے, لیکن نبی کی نظر میں ہے. اس لیے اگر اللہ نے مال کم دیا ہے ٹھیک ہے, صبر کرو, قناعت اختیار کرو. اللہ کے رسول صحیح مسلم میں آپ نے فرمایا وہ آدمی کامیاب ہو گیا. کون کامیاب ہو گیا؟
جس کو دو چیزیں مل گئی، ایک وہ جو اسلام لے کر کے آیا، دوسرا جس کو اللہ نے مال کم دیا ہے اس پر صبر کیا اور قناعت رکھتا ہے، جو ہے اللہ کا فضل ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مال کمانا نہیں چاہیے، اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ مال کے لیے جد و جہد نہیں کرے، بالکل غلط بات ہے۔ آپ جد و جہد کرو، کماؤ جتنا ہو سکتا ہے حلال طریقے سے، کسی کا حق نہیں مارنا، اور جب اللہ تعالیٰ عطا کرے دے تو غریبوں اور مسکینوں کے حق کو مت بھولنا۔ کیوں؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں لوگوں تم کو رزق دیا جاتا ہے انہی غریب اور مسکینوں کی دعاؤں کی وجہ سے، اللہ اکبر، تم پر جو بلائیں ٹلتی ہیں، مصیبتیں ٹلتی ہیں، انہی غریبوں اور مسکینوں کی دعاؤں کی وجہ سے۔ اور یہی بات نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ریاض الصالحین کی حدیث، امام نووی نے ایک باب باندھا، لمبی حدیث، لمبا باب ہے، میں اس کا کچھ چھوٹا سا ٹکڑا حصہ بتا رہا ہوں ساتھیوں۔ صحابی کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، ایک آدمی گزرا، نبی نے پوچھا صحابہ سے اس آدمی کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ صحابی نے کہا اللہ کے رسول یہ تو بڑا آدمی ہے، بڑا دولت مند آدمی ہے، مالدار آدمی ہے، اس آدمی کی سوسائٹی میں بڑی عزت رسوخ ہے، اگر یہ کسی کو نکاح کا پیغام بھیجے تو اس کے پیغام کو کوئی ریجیکٹ نہیں کرے گا، آپ خاموش رہیں۔ دوسرا آدمی گزرا، نبی نے پوچھا صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں کیا کہتے ہو، کیا کہتے ہو اس کے بارے میں؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول یہ تو غریب آدمی ہے، مسکین ہے، فقیر ہے، دنیا میں اس کا کوئی رسوخ نہیں ہے لوگوں کے بیچ میں، اگر یہ کسی کو پیغام بھیجے نکاح کے لیے قبول نہیں کیا جائے گا، آپ خاموش رہیں۔ صحابی کہتے ہیں کچھ دیر بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جانتے ہو یہ جو دوسرا آدمی گیا نا، جس کی تمہاری نظر میں اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، یاد رکھو جتنے امیر لوگ ہیں نا، جو پہلے والا گزرا پہلا آدمی، ان سب کو اکٹھا کر دیا جائے گا نا، سب کو اس کے مقابلے میں نہیں آئے گا، اس غریب کے مقابلے میں۔ اتنی فضیلت ہے اللہ کے نظر میں، سے کتنی فضیلت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر کو مخاطب کر کے کہا ہے اس کو، ابو بکر کو رضی اللہ عنہ۔ کون ابو بکر؟ جو انبیاء کے بعد اس دھرتی پر سب سے افضل آدمی ہے، اس کو کہہ رہے ہیں ابو بکر کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو بکر یاد رکھو اگر تم نے بلال کو، سلمان فارسی کو اور صہیب رومی کو ناراض کر دیا، مطلب اے ابو بکر اگر تم نے غریبوں اور مسکینوں کو ناراض کر دیا، تم نے اپنے رب کو ناراض کر دیا۔ اللہ، ان کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی ہے ساتھیوں۔ قرآن کہتا ہے دیکھو کوئی مانگنے والا ہے نا، اس کو ڈانٹ ڈپٹ نہ کیا کرو، اس کو جھرکا نہ کرو، اس کو عطا کر دیا کرو، اس کو دے دیا کرو۔ یہی قرآن حدیث ہم کو سکھلا رہا ہے ساتھیوں۔ بڑی فضیلت آئی ہے ساتھیوں غریبوں کی، مسکینوں کی۔ اگر اللہ نے آپ کو غریب رکھا ہے، کم رکھا ہے، صبر کیجئے اور اللہ کی تقسیم پر راضی رہیے۔ حرام کی گاڑیوں پر، حرام کے کوٹھوں پر، حرام کے گھروں پر چڑھنا نہیں، جھوپڑی میں رہیے، وہاں جو اللہ سکون دے گا۔ بڑے بڑے محلات میں حرام کی کمائی والے محلات میں اللہ سکون نہیں دے گا۔ ہاں حلال کی کمائی ہے، اللہ کا فضل ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ جس کو چاہے مال و دولت سے نوازے، اللہ جس کو چاہے بے حساب رزق عطا کر دیتا ہے ساتھیوں۔ یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا فضل ہے ساتھیوں۔ صحابہ، اللہ اکبر، صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت جابر کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک بھیجا جگہ قریش کے قافلوں کو یہ کرنے کے لیے۔ ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ عنہ کو انہوں نے امیر لشکر بنایا، امیر بنا کر دیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو عبیدہ کو ایک جھولا دیا جو کھجوروں سے بھری ہوئی، بس یہی تھا نبی کے پاس، دے دیا۔ ہم 300 سے زائد لوگ تھے تقریباً۔ کہتے ہیں صحابی کہ نبی کریم ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ عنہ ہمیں ہر دن ایک کھجور دیتے، ہر دن ایک کھجور۔ اللہ اکبر، یہ صحابہ کی زندگی ہے، یہ صحابی کی زندگی ہے۔ یہ زندگی چونکہ انہوں نے گزاری ہے، اسی لیے پیارے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک میرا امتی آنے والا اگر احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دے گا، احد پہاڑ کے برابر جو 8 کلومیٹر لمبا اور غالباً 3 کلومیٹر چوڑا ہے، اتنا سونا کوئی خرچ نہیں کر سکتا، لیکن نبی مثال کیا دے رہے ہیں؟ کوئی خرچ کر دے گا صحابہ کے ایک مد دیے ہوئے جو بھی انہوں نے دیا ہوگا اس کے بالمقابل نہیں۔ یہ مقام ہے صحابہ کا، یہ صحابہ کیوں؟ ایک کھجور، پوچھنے والے نے پوچھا ایک کھجور پورے دن میں؟ ہاں، کیا کرتے تھے، کیسے گزر بسر ہوتا تھا؟ کہتے تھے ایک کھجور کو چوستے تھے ہم لوگ، جیسے بچے چوستے ہیں نا،
ہم چوستے تھے ایک کھجور کو اور تھوڑا سا پانی پی لیتے تھے اور اپنی لاٹھیوں سے پتوں کو توڑتے تھے اور پانی میں بھیگو کر کے اس کو ہم کھا جاتے تھے. یہ زندگی ہے صحابہ. ایک سائل آیا, نبی سے اس نے سوال کیا, اللہ کے رسول میں بھوکا ہوں. اللہ کے رسول نے کہا ایک صحابی کو ادھر آؤ, میرے اس مہمان کو کھانا کھلاؤ. مہمان کو کھانا کھلانا چاہیے, مسکین کو کھانا کھلانا چاہیے. یہ قرآن میں نیک لوگوں کی صفت بتلائی گئی ہے, مسکینوں کو, غریبوں کو کھانا کھلانا, اپنے دعوتوں میں غریبوں اور مسکینوں کو شامل کرنا, یہ نیک لوگوں کی صفت ہے. ہاں, اللہ کے رسول نے کہا صحابی کو بولا ادھر آؤ, جاؤ ذرا محمد کے گھر میں جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم, دیکھو کچھ ہو تو لے کر کے آؤ. صحابی گئے, 9 گھر ہیں, 9 بیویاں ہیں نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت. اللہ صحابی آئے ہیں, اللہ کے نبی کے صحابی, کہا اللہ کے رسول کچھ نہیں ملا. 9 گھر میں کچھ نہیں. کیسی مسکینی کی زندگی ہے ہمارے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم. اسی جملے کو دیکھ کے ہم صبر کر لیں. اگر رسول ایسا جی سکتے تو ہم, اللہ نے تو ہم سے بہت بہتر استھتی میں رکھا ہے. اسی پر صبر کریں اور حرام کی طرف مائل نہ. حرام نہیں کمانا, کبھی نہیں, کبھی نہیں. حق کسی کا نہیں ماننا. لوگوں کے بددعا اور آہ سے بچیے. بڑے بڑے لوگ راتوں رات سلٹ جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کے معاملے کو بدل دیتا ہے. ساتھی نہیں ہے, کچھ نہیں ہے. آپ نے فرمایا ہے میرے صحابہ تم میں کا کون ایسا ہے جو میرے اس مہمان کو رات کا کھانا کھلا دے. سب چپ. کیوں؟ کسی کے پاس کچھ نہیں, ورنہ نبی کچھ بولے اور صحابہ کھڑے نہ ہو. اللہ اکبر, پورا مجمع سناٹا, کوئی کچھ بول نہیں رہا. ایک صحابی ہاتھ اٹھاتے ہیں, حضرت ابو طلحہ, اللہ کے رسول میں آپ کے مہمان کی ضیافت کروں گا. ابو طلحہ لے جاؤ. ابو طلحہ آ گئے گھر, مہمان کو بٹھایا, بیٹھے. گئے کچن میں بیوی کے پاس, پوچھا دیکھو ایسی سی بات ہے, نبی کا مہمان آیا صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیے بیوی کتنی نیک ہے. کیا کہہ رہی ہے بیوی؟ اللہ تعالیٰ عورتوں کی ہماری ایسا بنا. کیا کہہ رہی ہے بیوی؟ کہہ رہی ہے کہ گھر میں بچوں کے لیے صرف کھانا جو ہے بس وہی ہے. بچے کتنے کھاتے ہیں سوچیے, بچہ کتنا کھائے گا؟ تھوڑا سا. بچوں کے لیے کھانا, اپنے لیے تو کھانا ہے ہی نہیں. اس صحابی کے جگر کو دیکھیے. بھائیوں, ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ کے پاس مال و دولت ہے, کھانا ایکسٹرا ہے. آپ کسی کو مال و دولت دے دے, کھانا کھلا دیں, بہت اچھی بات ہے, نیکی کا کام ہے, بہت بڑی بات ہے. اس سے بڑی بات آپ کے پاس کچھ نہ ہو, آپ خود کو چاہیے تب آپ دیتے ہیں, تب دوسروں کو موقعیت دیتے ہیں. یہ بہت عظیم صفت ہے. اللہ اکبر. ان کے پاس نہیں ہے. کیا کہتے ہیں؟ کہتے کام کرو, بچوں کو ذرا کسلا کر کے سلا دو, وہ رو رو کر کے سو جائیں گے. نبی کو مہمان کے کھانا کھلاؤ. اللہ اکبر. آج کی اگر عورت ہوتی کیا کہتی؟ یہ نہیں کہ عورتیں بری ہوتی ہیں, عورتیں بہت اچھی ہوتی ہیں ماشاءاللہ. ہماری بہنیں بہت اچھی ہوتی ہیں, بڑی صبر والی ہوتی ہیں. تھوڑا اور صبر کرنے والی بن جائے. دعا کریں اپنے شوہر کے لیے, اپنے بھائی کے لیے, کہ اللہ تعالیٰ ان کے مال میں, رزق میں برکت دے. یہ دعا کریں بہنیں. اس آپ کی دعا سے اللہ تعالیٰ آپ کے مال کو, آپ کے بھائیوں کو, آپ کے شوہروں کو بڑھا دے. لیکن حرام کی طرف انہیں راغب نہ کرے, مجبور نہ کرے انہیں. میری بہنوں, عورت نے یہ نہیں کہا ٹھیک ہے, رکھ دیا سامنے کھانا. اللہ اکبر. اور کیا کہا؟ ذرا لیمپ دھیما کر دینا. کون ایسے جگر لے کے آئے گا؟ اور اللہ کی قسم ایسے لوگ دنیا میں پیدا بھی نہیں ہوں گے دوبارہ. کوئی نہیں پیدا ہوں گے ایسے. اتنے عظیم لوگ تھے. لیمپ دھیما کر دینا. کیوں؟ میں کھانے کی ایکٹنگ کروں گا, کھانا کم ہے نا, میں کھاؤں گا تو میرے بھائی کو گھٹ جائے گا, خود بھوکے ہیں. اللہ اکبر. دوسرے کو کھلاتے ہیں, بہت عظیم صفت. اللہ. بیوی نے لیمپ دھیما کر دیا, مہمان کھانا کھا لیا, یہ کھانے کی ایکٹنگ کرتے رہے, چلا گیا مہمان. اللہ. صبح گئے, فجر ہوئی, نبی کے پاس قرآن کی آیت اتر گئی, وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. اللہ. کیا آیت ہے؟ آیت کا ٹکڑا ہے یہ سورہ حشر. یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی قلت کے باوجود دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں. یہ بڑے عظیم لوگ ہیں ساتھیوں. یہ صحابہ ہیں. کیوں؟ نبی کی تربیت میں پلے ہیں یہ لوگ ساتھ. نبی نے ان کا تزکیہ,
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکینوں اور غریبوں سے گھرے ہوئے ہیں. اور اکثر تو ایسے ہی ہوتا, بڑے بڑے قریش مشرکین مکہ آئے اور بڑا ناپسند کیا. کیا ناپسند کیا؟ کہا اے محمد یہ کیا تم ہمیشہ غریبوں کے بیچ گھرے رہتے, انہیں ہٹاؤ اپنے پاس سے, ان کو ہٹاؤ گے تو ہم بیٹھیں گے تمہاری بات کو سنیں گے. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دعوت دینے کی چاہ میں آپ کا ایسا ارادہ بنانا کہ ہاں ٹھیک ہے تھوڑا دیر ان کو ہٹا کے قریش کو بیٹھائیں, کچھ بات سن لیں, اللہ کی دعوت کی حرص دیکھیں نبی سے. آیت اتارا اللہ نے, سورہ انعام سورہ کہف کی آیت ہے, وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. اللہ اکبر. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ارد گرد جو لوگ ہیں نا ان کو آپ نہیں ہٹائیں گے. یہ امیروں کے چوچلے میں نہیں آئیے آپ کے ارد گرد جو یہ غریب اور مسکین بیٹھے ہیں ان کو آپ نہیں ہٹائیں گے اپنے پاس سے. کیوں؟ کیونکہ یہ تو وہ لوگ ہیں جو صبح اور شام اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں, اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں. کس لیے؟ تاکہ ان کا اللہ ان سے راضی ہو جائے. یہ بڑے نیک لوگ ہیں, بڑے عظیم لوگ ہیں, ان کو آپ نہیں ہٹائیں گے. دیکھو نبی کو تنبیہ آ گئی. اور اگر ایسا آپ نے کیا نا تو آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے. آپ کس طریقے سے ہم غریبوں مسکینوں کو جھٹک دیتے ہیں, کس طریقے سے ہم جھٹک دیتے ہیں ساتھ. نہیں ایسا نہیں کرنا ساتھ. بڑے حقوق اور آئے ہیں, دو بات بولتا ہوں بات ختم کرنے کے لیے. ہم لوگ اگر مسکینوں کا حق ادا نہیں کیا, غفلت برتی مالداروں نے, کیا انجام ہوگا؟ قرآن کہتا ہے اَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ. پڑھا نا آپ نے سورہ مومن, فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ. اے نبی آپ نے دیکھا نہیں جو روزے جزا قیامت کے دن کو جھٹلاتا ہے کون؟ جو مسکینوں کو دھکے دیتا ہے, یتیموں کو دھکے دیتا ہے اور مسکین کو کھانا نہیں کھلاتا ہے. لوگ جہنم میں کیوں گئے؟ ما سلککم فی سقر. جہنم میں کیوں آ گیا؟ قالوا لم نکن من المصلین. یہ کون کہہ رہا ہے؟ ہمارا ہندو بھائی کہہ رہا ہے. نماز کس پر فرض ہے؟ کس پر؟ جو اسلام لے آئے. کون کہہ رہا ہے؟ ہندو کہہ رہا ہے. ارے عبد الرحمان عبداللہ جیسے ہم آپ جیسے لوگ کہہ رہے ہوں گے قالوا لم نکن من المصلین, ہم یہاں اس لیے گئے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. ولم نکن نطعم المسکین, اور ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. مسکین کو کھانا نہیں کھلاتا تھا, جھٹک دیتا تھا, جہنم میں چلا آیا. اور بھائیوں کیا میں بات بولوں آپ کو, قرآن میں سورہ قلم میں اللہ نے باغ والوں کا قصہ ذکر کیا ہے. بڑا بہترین ان کا بزنس تھا, بڑا پھلتا پھولتا ان کا بزنس تھا, پروفٹ والا بزنس تھا. باپ مر گیا, بیٹوں کے پاس بزنس آ گیا. بیٹوں نے رات میں پلاننگ کی, کہا سنو ہمارا باپ تو بے وقوف تھا, یہ پروفٹ کو جو باپ آتا تھا وہ غریبوں کو بھی کچھ دے دیا کرتا تھا, مسکینوں کو دے دیا کرتا تھا. ایک کام کرتے ہیں, وہ جو مسکین کو پروفٹ جاتا تھا, کچھ حصہ جاتا تھا, وہ ہم اپنا آپس میں بانٹ لیں. انہوں نے یہ پلاننگ کر لی. اللہ اکبر. اور کہا کہ سورج یعنی فجر سے قبل ہم چلے جائیں گے باغ میں اور سارے پھل کو توڑ لیں گے. کوئی غریب آئے گا ہی نہیں, کسی کو دیں گے نہیں. وہ آ کے دیکھیں گے ارے سارے پھل تو ٹوٹ گئے. آج پلاننگ کر لی, کیا غریب کو نہیں دیں گے, مسکین کو نہیں دیں گے. یہ رات میں ہی فجر سے پہلے اندھیرے میں نکلے اپنے باغ کی طرف. جب اپنے باغ کے پاس پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں, پورا کا پورا باغ جل گیا ہے. ان میں سے ایک بھائی نے کیا کہا کہ ہم لوگ راستہ بھٹک گئے ہیں, اپنا باغ نہیں ہے, غلط باغ پہ آ گئے, غلط ایڈریس پہ آ گئے. دوسرے نے کہا نہیں راستہ نہیں بھٹکے, سمجھ میں آ گئی بات. اللہ نے ہمارے اس پھلتے پھولتے بزنس کو ختم کر دیا. کیوں ختم کر دیا؟ دیکھیے ابھی سوچا تھا, کیا بھی نہیں تھا. غور طلب بات یہ ہے, سوچا تھا کہ مسکین کے حق کو مار لیں گے, غریبوں کو نہیں دیں گے, کیا بھی نہیں ہے, صرف سوچا ہے. تو اللہ نے بزنس کو برباد کر دیا. نہ رہے گا نہ تو مارے گا, چل جا. تو جس کے پاس ہے نہیں دے ساتھیوں. اس لیے اگر اللہ نے غریب رکھا ہے, مال کی قلت رکھی ہے, گزر و بسر ساتھی, خوش رہیے, صبر کیجیے.
اور جس کو اللہ نے عطا کیا ہے وہ بھی خوش رہے اور وہ غریبوں پر مسکینوں کی مدد کرے. آگے بڑھ چڑھ کے مت کریے, جتنا زیادہ اللہ کے نام میں خرچ کریے گا اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کرے گا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو, اللہ جو نبی دعا کرتے تھے زندگی بھر مسکین بنا کے رکھ, مسکینوں کے ساتھ مسکین والی حالت موت عطا کر, اور کل قیامت کے دن مسکینوں کے ساتھ اللہ ہمیں بھی اٹھا. اللہ تعالیٰ ہمیں غریب و مسکین و فقراء مساکین کے حقوق ادا کرنے والا بنائے. اللہ تعالیٰ جب تک ہمیں زندہ رکھے دے توحید پہ زندہ رکھے. اللہ تعالیٰ جب بھی ہمارا خاتمہ عطا فرمائے عقیدے توحید پہ خاتمہ عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.